اور جناب رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کا جو سلسلہ ہے ہم نے شروع کیا، اور حضرت آدم کا واقعہ ہم آپ کو بتا چکے، اور آج ہم حضرت نوح اور ان کی کشتی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ تو جناب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ ال عمران، سورہ النساء، سورہ انعام، سورہ الاعراف، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ الحج، سورہ مومنون، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ احزاب، سورہ صفت، سورہ صاد، سورہ مومن، سورہ قاف، سورہ الزاریات، سورہ النجم، سورہ القلم، سورہ الحدید، سورہ حاقہ اور سورۃ نوح میں حضرت نوح کا ذکر مبارک کیا گیا ہے۔ حضرت نوح کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا، سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ کرتے تھے، غیر اللہ کی پرستش کا اندھیرا وہاں پر چھایا ہوا تھا۔ پروردگار عالم نے انسانوں پر رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ان کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ چنانچہ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 سال رہے، تاہم حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام بھی پہنچایا، جیسا کہ سورۃ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کی مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، اعلان بھی، چھپ کر بھی، مشورے سے بھی بہت سمجھایا کہ پروردگار عالم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، جیسا کہ سورہ نوح آیت نمبر 9 سے 20 تک میں فرمایا گیا ہے۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا۔ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا فرمایا؟ کیا تم نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ پیدا فرمائے، اور اس نے اس میں چاند کو روشن کیا، اور اس نے سورج کو چراغ، روشنی اور حرارت کا منبع بنایا، اور اس نے تمہیں زمین سے سبزے کی مانند اگایا، پھر تم کو اسی زمین میں لوٹا دے گا اور پھر تم کو اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند، سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا یہ پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور ان کی بات کو نہیں مانا، اور صدا برس اسی طریقے سے گزر گئے۔ کتنی ہی پشتیں بدل گئی، جو آدمی ان بدبختوں کا موت کے قریب ہوتا نا تو وہ پچھلوں کو یہ وصیت کرتا کہ خبردار نوح کی بات نہ ماننا اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ نہ چھوڑنا، یہ بڈھا دیوانہ ہو گیا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا، جیسا کہ حضرت ہود آیت نمبر سورہ ہود آیت نمبر 28 سے 29 میں ہے کہ اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے رحمت بھی بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر پوشیدہ کر دے گی، تو کیا ہم تمہیں اس پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں؟
اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کا ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرایاب ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل قوم دیکھ رہا ہوں۔ تاہم حضرت نوح کی قوم نے انہیں جواب دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 32 میں جیسا کہ بتایا گیا ہے، وہ کہنے لگے، اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے ہو، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اس پر حضرت نوح نے کہا، سورہ ہود آیت نمبر 33 میں ہے کہ وہ تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا، اور اگر اس نے چاہا اور تم اسے عاجز نہیں کر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے بہت تکلیف میں بھی رہے، تاہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں سورہ نوح آیت نمبر 5 سے 10 میں کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا۔ پھر میں نے انہیں کہا، تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 21 سے 24 میں کہا یہ گیا ہے، نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کرتے رہے، جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں پڑھایا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سواد اور یاغوث اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ سارے ان کے معبود تھے، بت تھے، جن کے میں نے نام ابھی لیے ہیں، اور واقعی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ بھی کیا۔ سو اے میرے رب، تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا۔ جب حضرت نوح لوگوں کی ہدایت سے ناامید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بتایا کہ اب ان میں ایمان لانے والے کوئی نہیں، پھر حضرت نوح نے بد دعا کرنا شروع کر دی، جیسا کہ حضرت نوح سورہ نوح آیت نمبر 26 سے 28 میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور وہ بدکار سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ تو جناب یہ آج کا قصص الانبیاء کے حوالے سے جناب حضرت نوح کا واقعہ تھا۔ ابھی آدھا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ کو بتایا ہے، اس کا آدھا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے وہ کشتی بنائی اور کس طرح وہ وہاں سے گئے اور ان کی جو قوم تھی اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جناب روزے کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے ایمان کے پیش نظر ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی حدود کا خیال رکھا، اس کے سابقہ گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کی فضیلت، اہمیت اور دیگر عبادات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اور بے حساب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ لیکن روزے کا اجر مکمل طور پر اسی وقت
मुमकिन हो पाता है जब रोज़े के तकाज़े पूरे किए जाएं। तो रोज़े की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, रोज़े की अज़मत के हवाले से, फ़जीलत के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन में। डॉक्टर साहब, रोज़ों के हवाले से, रोज़े की अज़मत के हवाले से, उसकी अहमियत और फ़जीलत के हवाले से सबसे पहले आज हम बात करेंगे। जिसमें रब्बी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक नए रोज़े के साथ और इफ्तार के करीब हैं। बहुत ही दुआओं की कबूलियत के लम्हात जो हैं इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हैं। ये जो रोज़े से पहले के लम्हात हुआ करते हैं, जैसे जैसे कुर्ब इफ्तार होता है, वैसे तो पूरा रमज़ान ही अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल करता रहता है और उसके ऊपर फरमाने रहमत जारी करता रहता है। लेकिन इमाम हजरत अस्क़लानी अलैहि रहमत लिखते हैं कि जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आता जाता है, गोया रोज़ा अपनी मुशक्क़तों के साथ बंदे पे वारिद होता जाता है, उसकी रोज़े की जो सख्तियाँ हैं वो गालिब आना शुरू होती हैं, उसकी तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होना शुरू होती है। तो यूं जो तकलीफ बढ़ती जाती है, अल्लाह की रहमत भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जितना इफ्तार के करीब के वक्त में कोई शख्स दुआ करता है, इतनी उसकी कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और ये जो इफ्तार के वक्त का मामला है, जो उस वक्त बंदा अपने रब के साथ ऐन इफ्तार से चंद लम्हे पहले जब अपनी अल्लाह की पाक बारगाह में अपनी अर्जी पेश करता है ना, तो ये ऐसा अज़ीमुश्शान लम्हा है, ऐसा पुरनूर और बाबरकत लम्हा हुआ करता है कि जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोह तूर पर अपना दीदार अता फरमाया ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए तहदीस नेमत के तौर पे कहा, परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने जिस अंदाज में यानी कम से कम हिजाबात के साथ मुझसे खिताब किया है, ये शायद इससे पहले मखलूक में किसी को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ। तो परवरदिगार क्या मेरे बाद भी किसी को ये शर्फ हासिल होगा कि इतने कम हिजाबात के साथ जो है ना वो तू किसी को अपना कुर्ब अता करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निदा आई कि मूसा तुम हमारे बहुत महबूब पैगंबर हो, बहुत पसंदीदा पैगंबर हो, उलुल अज़्म हो, हमने तुम्हें कलीमुल्लाह का लक़ब अता किया, अपनी कुर्बत अता की, लेकिन तुमसे मुखातिब होते हुए, तुम्हें अपना दीदार अता करते हुए तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का हिजाब था। लेकिन आइंदा ज़मानों में नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी उम्मत आने वाली है कि जब वो इफ्तार के वक्त मेरी तरफ रुजू करेगी, मेरे साथ मुखातिब होगी, मेरी बारगाह में अपनी अर्जी पेश करेगी, अपनी दुआएं पेश करेगी, तो उस वक्त उन दुआओं के लम्हे में उसके और मेरे दरमियान इन 70 पर्दों जैसा भी हिजाब मौजूद नहीं होगा। इससे भी कम हिजाब के साथ, इससे भी कम फासले के साथ मैं उनकी दुआ सुनूंगा। तो एक तो हमें इससे ये अंदाजा होता है, और फिर रोजे की अपनी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो लोग आए, दो मुख्तलिफ लोग आए और एक ही वक्त में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। एक शख्स उनमें से ऐसा था जो हुजूर के कुर्ब में रहा, उसने हुजूर के साथ जंगों में भी हिस्सा लिया, अपनी जान भी पेश की, हत्ता कि शहीद हो गया। और एक दूसरे सहाबी जिन्होंने ईमान कबूल किया था, वो जंग में जिहाद में शरीक नहीं हो सके, लेकिन वैसे दुनिया के जो दीन के जो बाकी तकाजे थे उनको पूरा करते रहे। कुछ वक्त के बाद उन दोनों का विसाल हो गया। और हजरत तला हुजूर के जो सहाबी हैं उनको ख्वाब में वो दोनों आए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम दोनों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। तो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो जो बाद में जाने वाला आदमी था, जिसने जिहाद नहीं किया था, जिसने उस तरह बहुत ज़्यादा शहादत के दर्जे तक नहीं फायज हुआ था, वो जन्नत में ज़्यादा आला अरफा मकाम पर है, और एक हदीस की रिवायत के मुताबिक उन्हें पहले जन्नत में बुलाया गया, और जो दूसरे हैं उनका मकाम उनसे निस्बतन कम था, हालांकि वो शहीद थे। तो एक मखमसे का शिकार हो गए, किसका न जाने क्या सबब है। वो क्या खुश नसीब ज़माना था जब उन्हें मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत मैसर थी, हुजूर बराह रास्त मैसर थे, तो उन्होंने हुजूर की बारगाह में अपना ये ख्वाब रखा। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुना और मुस्कुराए और कहा कि क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो जो बाद में जाने वाला है, जिसने जिहाद नहीं किया था, उसे अल्लाह ने ये मकाम क्यों दिया। सारे असहाब ने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानता है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा इसलिए बेशक पहले ने शहादत कबूल की थी, उसने अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश की थी, लेकिन ये जो दूसरा वाला था ना, इसने पहले वाले शहीद से एक रमजान ज्यादा इसे मयसर आया था। वो इसका जो एक रमजान था उसमें रोजे और अल्लाह के साथ रुजू का अजर इतना ज्यादा था कि उसने जन्नत में उस शहीद से ज्यादा उसका मकाम बना दिया। उसको तो बड़ा हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि रमजान जो है हमारी जिंदगी में किस दर्जे की अल्लाह की कुर्बत का जरिया बन सकता है। इस हवाले से मजीद भी हम बात करेंगे रोजे के हवाले से, लेकिन अभी इफ्तारी का वक्त हो चुका है। अफ्तारी आप भी करिए, हम भी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ایک دفعہ بر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور جناب بریک پر جانے سے پہلے ہم عظمت کے حوالے سے، روزے کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اب تھوڑا سا سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی امتوں پر جناب روزے فرض کیے گئے تھے، تو ان کے روزوں میں اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کے روزوں میں کیا فرق ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے، جس طرح ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو ان کے روزوں میں اور دین اسلام کے روزوں میں کیا فرق ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ دین رحمت جو ہے یہ بنیادی طور پہ اللہ کے سارے الہام کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسانی تاریخ جب سے اس کرے کے اوپر انسانوں کی آباد ہونے کی گواہی ہمیں دیتی ہے، یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدسہ تک جتنا زمانہ ہے، اس سارے زمانے میں جتنے انبیاء و مرسلین آئے، انہیں جتنی ہدایت عطا کی گئی، جتنی رہنمائی اور روشنی عطا کی گئی، اس سب کا سب سے بہترین، اس کی سب سے بہترین حالت اور پھر سب سے لیٹسٹ ورژن، کیونکہ اس دین میں آخری آنے والے انسان تک کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بننا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس کے نفاذ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک رہنمائی پہنچائی تو اس کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی آسانیاں ہمیں جو ہے وہ عطا کر دی گئی۔ مثلا 4 بنیادی ایسی آسانیاں ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کی قوم کو حاصل نہیں تھی روزے کے تناظر میں۔ ٹھیک ہے، مثلا اس سے پہلے جب کسی امت کے اوپر روزے فرض کیے جاتے تھے اور کوئی شخص روزے کا مکلف ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا، روزہ رکھنے کا زمانہ آتا، تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے ہمیں یہ آسانی عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص مریض ہو جائے اور اس کا مرض اس درجے پہ چلا جائے کہ گویا اسے یہ خدشہ ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی جا سکتی ہے، تو اگر وہ واقعتاً سنجیدگی سے یہ سمجھے، پوری دیانتداری، اعتقاد اور روزے کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کی خواہش رکھنے کے باوجود اسے یہ علم ہو کہ میرا روزہ میری زندگی کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، میرے لیے کسی بڑی مصیبت اور یا میری مرض کو بڑھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو اس کے لیے اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اسے یہ اللہ کی طرف سے آسانی عطا کی گئی ہے کہ وہ رمضان کے ان دنوں میں جہاں اس کی حالت ناساز ہے، طبیعت اور مرض تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، اس کے لیے رخصت ہے وہ دنوں کو گن لے کہ کتنے روزے اس کے جو ہے وہ ان روزوں سے محروم رہا، اور پھر جب وہ صحت مند ہو تو سال بھر میں اگلے رمضان سے پہلے کوشش کرے کہ ان روزوں کو اتنی ہی تعداد کو دہرا لے جتنی تعداد روزوں کی چھوڑی گئی ہے۔ دوسرا، پہلی امتوں کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ کوئی عذر بھی فرض ہونے کے بعد قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن دین رحمت کی یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ نے اس سے وابستہ لوگوں کے لیے قرآن حکیم میں ہی یہ بشارت گویا دے دی، یہ آسانی ہمیں عطا کر دی کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور سفر کے اندر اس کی سفر کی نزاکت، اس کا تقاضا، اس کی مشقت یہ پیغام دیتی ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ مشکل سے مراد یہ کہ ناممکن جیسا ہو جائے گا، اس کے لیے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس کی صحت پہ ناقابل تلافی نقصان اس کو ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں پوری دیانتداری کے ساتھ دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ روزے کی خواہش، اس کی اہمیت ذہن میں رکھنے کے باوجود اگر کوئی اس صورتحال سے دوچار ہے تو اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اسے اپنے ان دنوں کی گنتی اپنے حافظے میں رکھنی چاہیے، اور پھر جب وہ سفر سے واپس آئے رمضان المبارک کے بعد کے دنوں میں تو وہ روزوں کی جو ہے نا اس کو ترتیب کو مکمل کر لے۔ اب یہ 2 آسانیاں یا 2 رخصتیں تو وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے براہ راست قرآن حکیم میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی۔ 2 آسانیاں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے براہ راست ہم تک پہنچی، یعنی جو سنت کا حصہ ہیں، قرآن حکیم کا براہ راست حصہ نہیں، لیکن حضور نے اس پہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ساری امتوں کے اندر جب کوئی شخص رمضان گویا روزوں کا زمانہ پاتا تھا، یعنی وہ زمانہ جس میں روزے رکھے جا رہے تھے، اس زمانے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کا قرب اختیار نہیں کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے یہ آسانی رکھ دی کہ افطار سے لے کر سحر تک کا جو وقت ہے وہ ان کے لیے ایسی ہے جیسے عام دنوں کا وقت ہے، یعنی وہ شرعی تقاضوں اور حدود اور قیود میں رہتے ہوئے جو اللہ نے جس کو جتنی اجازت دے رکھی ہے اس کی نسبت سے وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جتنی امتیں تھیں ان کے اندر روزہ گویا 24 گھنٹے کا تھا. یعنی ایک آدمی نے روزہ افطار کیا, افطار کرنے کے بعد خواہ اس نے ایک کھجور کھائی یا ایک گھونٹ پانی پیا یا ہلکا سا نمک سے اپنی زبان کو تر کر کے ذائقہ محسوس کیا, اتنی سی بات کے اوپر اس کا افطار ہو جایا کرتا تھا, اور اس کے بعد اگر اس کی آنکھ لگ جاتی تھی تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ آسانی عطا فرمائی کہ حضور, یہ اس کے پیچھے بڑا ایک حکمت سے بھرپور اور دلچسپ واقعہ ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی ایام میں جو تعلیمات تھیں وہ روزے کے حوالے سے یہی تھیں کہ لگ بھگ 24 گھنٹے کا روزہ تھا. اصحاب بھی ایسی روزہ رکھتے تھے. حضور کے ایک صحابی کسی باغ میں مزدوری کرتے تھے, دیر سے گھر پہنچے, افطار کا وقت تھا, اپنی زوجہ سے کہا افطار کے لیے کچھ ہے, تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے, میں اڑوس پڑوس سے دیکھتی ہوں. وہ وہاں گئی, وہاں سے کچھ لے کر آئیں. جتنی دیر میں وہ لے کر آئیں نا تو نکات کی وجہ سے وہ سو گئے. جب سوئے اور اٹھے اور بیدار ہوئے تو ظاہر ہے بھوک محسوس ہوئی, پیاس محسوس ہوئی, تو انہوں نے کہا کچھ کھانے کے لیے آیا. انہوں نے کہا کھانے کے لیے تو آ گیا ہے لیکن میں آپ کو دے اس لیے نہیں سکتی کیونکہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سن رکھی ہے نا کہ میرے کریم رسول نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص سو جائے تو اس کے بعد اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے روزہ اختیار کر لیا. دوسرا دن آیا تو ظہر کی نماز کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں گئے تو سجدے سے سر اٹھا ہی نہ سکے, گویا بے ہوش ہو گئے. حضور کا سلام پھیرنے کے بعد ان کی طرف توجہ ہوئی, حضور کی پاس آئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا. ان کی یہ حالت دیکھ کے حضور کی طبیعت بڑی گداز ہوئی. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مالک میری امت کے لیے آسانی عطا فرما. اللہ نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا اور حضور کے قلب اطہر پر بشارت نازل کی کہ ساری دنیا کی سابقہ امتوں کے لیے حکم یہ تھا, گویا 24 گھنٹے کا روزہ تھا, آپ کی امت کے لیے آسانی ہے کہ اب افطار سے لے کر سحری کے وقت تک ان کے لیے رخصت ہے, جو چاہیں حلال چیز میں سے کھا پی سکتے ہیں. تو یہ 4 بنیادی رعایتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے اصحاب رسول کو پہنچیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اصحاب رسول کے جو واقعات ہیں روزے کے حوالے سے, روزے کے جو احکامات ہیں کہ روزہ ٹوٹتا کیسے ہے, اس کا کفارہ کیسے ہے, اس کا فدیہ کیسے ہے, اس کی نسبت اور تعلق سے اصحاب کا جو حضور کے ساتھ انٹریکشن ہے, جو احادیث اور کتب سیرت کے اندر اور کتب تاریخ کے اندر موجود ہے, وہ ایک بہت بڑا رہنمائی کا خزانہ ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ کن حالتوں میں روزہ جو ہے وہ قضا ہوتا ہے, کن حالتوں میں روزہ جو ہے اس کا صرف قضا اور فدیہ دونوں دینا, کفارہ دینا ہوتا ہے, اور کن صورتوں میں صرف فدیہ دینا ہوتا ہے. تو یہ جو تقسیم ہے یہ بنیادی طور پہ وہیں سے ملتی ہے. ایک بڑے دلچسپ واقعہ میں چاہوں گا کہ اپنے سامعین کو اس کے اندر ایک بہت بڑی رہنمائی بھی موجود ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس سے فیض بھی ہم تک پہنچتا ہے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے ایک صحابی فجر کی نماز میں آئے. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول میں آپ سے کوئی ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اجازت مرمت فرمائی. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ آپ کے علم میں ہے رمضان چل رہا ہے, میں نے سحری کے وقت سحری کھائی اور روزہ اختیار کر لیا, لیکن اس کے بعد میں نے اپنی زوجہ کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ قربت اختیار کر لی تو میرا روزہ ٹوٹ گیا. اب مجھے بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے. ٹھیک ہے, جیسے عمومی حالات میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ان میں سے ایک قسم یہ بھی تھی جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس طرح روزہ ارادتاً توڑ دے, 3 چیزیں ہیں جن سے ارادتاً روزہ ٹوٹتا ہے. ارادتاً روزہ کن 3 چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جان بوجھ کے کھا پی لینا, کھا لینا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے, پی لینا کوئی چیز جان بوجھ کے پی لینا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے, اور تیسری جو حیثیت ہوتی ہے جو جان بوجھ کے ہے وہ یہی ہے کہ جس سے آپ میاں بیوی آپس میں تعلق اختیار کر لیں یا اپنے اوپر غسل کو واجب, جان بوجھ کے غسل کو واجب کر لینا. ان 3 صورتوں کے اندر ہمارے اوپر یعنی گویا جان بوجھ کر روزہ توڑنا ہے. جو جان بوجھ کر روزہ ٹوٹتا ہے اس کے لیے کفارہ جو ہے وہ قضا بھی دینا پڑتی ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مجبوراً کسی وجہ سے روزہ آپ سے ٹوٹ جاتا ہے, جیسے کوئی شخص جو ہے اسے انتہائی بیماری کی حالت ہو گئی, روزہ رکھا تھا, صحت مند تھا, یا امید تھی کہ میں ٹھیک ہوں, طبیعت اس درجے پہ خراب ہو گئی کہ اب زندگی کا معاملہ ہو گیا تو اسے روزہ توڑنا پڑ گیا. یا اسی طرح کی کوئی اور ایسی شرعی مجبوری جس کی وجہ سے روزے کو موقوف کرنا پڑ رہا ہو, تو اب روزہ تو ٹوٹ گیا, اس کا پلٹ یہ ہے کہ آپ قضا کی صورت میں صرف 1 روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ پورا ہو جاتا ہے. اچھا, مطلب ایک اگر روزہ ٹوٹا ہے تو اگر مجبوراً کسی مجبوری کے ساتھ, ایک سادہ سی مثال ہے کہ اگر مجبوراً کسی کا روزہ ٹوٹتا ہے, مکمل نہیں ہو پاتا, تو اسے اس کی قضا کے طور پر صرف 1 روزہ رکھنا پڑے گا, اور وہ کسی وقت بھی اگلے رمضان سے پہلے روزہ رکھ لے. لیکن عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ رمضان کا ماحول ہوتا ہے تو روزہ رکھا جا رہا ہوتا ہے,
कुछ दिनों तक उसकी आदत रहती है और फिर क्या होता है, जो जो रमजान से फासला बढ़ता जाता है, वक्त गुजरता जाता है, रोजा रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो कफारे में हो, जो रोजे आपके कज़ा के रोजे हों, उनके लिए सबसे बेहतर तजवीज़ यही है, सबसे बेहतर हिकमत अमली ये है कि शवाल में ही उन रोज़ों को रखने का एहतमाम किया जाए। एक तो माहौल बना होता है, आदत भी बनी होती है, और फिर एक और बड़ी अहम बात है कि उससे इतना दूर तक मौकूफ रखा जाए, तो ये एक आपके ऊपर जिम्मेदारी है उस रोजे की कज़ा को पूरा करना। लेकिन अगर ना किया जाए तो फिर गुनाह होगा उसका। यकीनन कज़ा जो है वो वाजिबुल अदा होती है हमेशा, और जब तक वो अदा ना की जाए उसके लिए वो आपके लिए वबाल का बायस होता है। इसीलिए कहते हैं कि फौरन करना चाहिए जब इस्तात हो, जब सेहत हो, जब आपको वसाइल मैसर हो, फौरन इसलिए करना चाहिए कि आपको क्या यकीन है कि किस वक्त तक आपकी जिंदगी है। अगर आप इस कज़ा के वबाल के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो आपके मामलात मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ही ये जो बहुत आसानी से ये चीज़ें तय की जा सकती हैं और दोबारा रोज़ा रखा जा सकता है। जो जानबूझ के हमने रोज़ा किया होता है उसके लिए तो एक तयशुदा बात है कि वो एक के बदले में एक रोज़ा रखना होता है, वो कज़ा होती है। लेकिन वो जो जानबूझ के आपने रोज़ा छोड़ा होता है, सही जैसा कि मैंने वो साबी की आपको मिसाल बताई, तो उसके लिए कज़ा तो है ही, यानी एक रोज़ा वो तो रखना ही रखना है, उसके कफ़ारे का अदा करना भी ज़रूरी है। और कफ़ारा क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को कहा कि इसका कफ़ारा ये है कि अब कज़ा तो करनी है, उसके साथ तुम 60 गुलाम आज़ाद करो। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी तो गुर्बत फाकी का आलम ये है कि मैं घर में दूसरे वक्त का खाना मैसर नहीं है, तो मैं गुलाम कहाँ से खरीदूंगा और आज़ाद करूंगा। कहा फिर 60 रोज़े रखो। ठीक है। तो कहा या रसूल अल्लाह मैंने एक रोज़ा रखा, एक रोजे की वजह से जो है ना मैं इस मुशक्कत से गुजर रहा हूं, तो अगर मैंने 60 रखने होंगे तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये दो काम नहीं कर सकते तो फिर 60 मसाकीन को खाना खिला दो। ठीक है। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो इस वक्त मदीने में सबसे ज्यादा जो है ना मफलूकुल हाल हूँ, मैं कैसे जो है ना किसी मिस्कीन को खाना खिला सकता हूँ। हुज़ूर ने कहा फिर अल्लाह की रहमत के उतरने का इंतजार करो। वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद एक शख्स आया और उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर खजूरें पेश की। आप देखिए मेरे करीम रसूल के यहाँ किस दर्जे पे अपनी उम्मत के लिए आसानी और शफकत जो है वो अता की गई। वो खजूरों का टोकरा आया तो हुज़ूर ने कहा भाई वो जो सहाबी अपना अहवाल बयान कर रहा था उसे मेरे करीब करो। वो पास आया तो हुज़ूर ने कहा ये टोकरा उठाओ और इसमें से टोकरा उठाओ और मदीने को जानते हो तो मदीने के अंदर जाओ और 60 मसाकीन में ये खजूरें तो अपनी तरफ से तकसीम कर दो। अल्लाह क्या तुम्हारा ये जो रोजे का टूटने का अमल है इसका अल्लाह जो है वो उस उज़्र को कबूल फरमा लेगा। टोकरा उठाया, हुजूर किसी और साहबी की तरफ मुतवज्जो हो गए और थोड़ी देर के बाद हुजूर ने जब दोबारा देखा तो वो साहबी वहीं खड़े थे। हुजूर ने कहा भाई तुम ये लेके गए नहीं और लोगों में तकसीम नहीं किया। कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने पूरे मदीने पे नजर दौड़ाई, एक एक घर को अपने हाफजे में देखा कि उस घर के अफराद क्या हैं, उनकी माली इस्तात क्या है। या रसूलल्लाह पूरे मदीने के अंदर सबसे गरीब घराना जो है वो मेरा ही है। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी तो आप इतना मुस्कुराए कि आपके दंदाने मुकद्दस जो है उनके आखिरी सिरे जो है वो नजर आना शुरू हो गए। और हुजूर ने कहा कि ये खजूरें तुम्हारी तरफ से तुम्हारे खानदान के ऊपर तुम्हारे रोजे के कफारे के तौर पे कबूल की जाती हैं, अपने घर ले जाओ। लेकिन फिर साथ ही फरमाया कि सिर्फ तुम्हारे लिए। यानी मकसद कहने का ये कि जब उम्मत के अंदर कोई शख्स किसी वक्त रोजा जानबूझकर तोड़ बैठे तो उसे सबसे पहले 60 मसाकिन जो गुलाम है उनको आजाद करने का एहतमाम करना चाहिए। अगर वो ना कर सके तो फिर कम से कम 60 रोजे जो है उनको कज़ा का एक रोजा और 60 ये रोजे अलग रखे। और तीसरा दर्जा ये है कि अगर कज़ा भी नहीं कज़ा का रोजे रखने का भी उसके पास नहीं है तो सूरत नहीं है तो फिर 60 मसाकिन को पेट भर के ऐसा खाना खिलाए जैसा वो अपने दस्तरखान पर पसंद करता है। आखिरी हिस्सा जो फिदिया वाला है उसकी तरफ मैं आ जाऊं। फिदिया जो है बुनियादी तौर पे उन रोजों के लिए हुआ करता है, एक ऐसा बीमार आदमी, ऐसा उज़्र के साथ आदमी जिसका उज़्र दायमी हो जाए, यानी एक ऐसा बीमार है जिसका दोबारा सेहतमंद होने का कोई इम्कान नहीं। जैसे हमारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं उम्र के एक ऐसे हिस्से में चले जाते हैं कि वो डॉक्टर्स की तरफ से आ जाता है कि वो नहीं कर सकते, तो जिसका दायमी मामला हो ना उसे फिदिया देना चाहिए। अमूमी तौर पे मुआशरे में ये राइज है कि एक आदमी बीमार है और उसे अंदाजा होता है, उम्मीद होती है अगले महीनों में खत्म हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन वो फिर भी फिदिया दे के समझते हैं मामला खत्म हो रहा है। तो फिदिया दायमी मरीज के लिए जिसका सेहतमंद होना की उम्मीद खत्म हो गई हो उसकी तरफ से फिदिया दिया जाना चाहिए, अदरवाइज रोजे ही रखने चाहिए कज़ा के। ठीक है जी। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हाफिज मोहम्मद तैयब कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तैयब एक और कलाम जाते जाते आपसे सुनना चाहेंगे। पीर साहब बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका।